حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، اللہ کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا بیان ہو جو ہمارا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد سیرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تیسرا حصہ ہے اور آخری حصہ ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی سیرت ابراہیم میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے امتحان میں ڈالا، اور وہ امتحان یہ تھا جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا کہ اپنے لختے جگر کو، اپنے بیٹے کو، اس بچے کو کہ بڑے دعاؤں کے بعد جس کو پایا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو دراصل انسان کی قربانی چاہیے بھی نہیں تھی کہ انسان کو ذبح کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ آزمانا چاہتا تھا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا اپنے بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں۔ ان کے دل میں ابھی پہلے کی طرح میری محبت ہے یا بچے کی محبت غالب آ گئی ہے؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے بتا دیا کہ اے اللہ تیری محبت سب سے زیادہ میرے دل کے اندر ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جانور بھیجا اور اس کی قربانی کی گئی۔ اور اسی واقعے کو لے کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ یہ بات تھوڑا سا یہاں پر سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تو ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی وجہ سے قربانی دی؟ اس واقعے کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی وجہ سے، اور اس واقعے کی وجہ سے ہمارے نبی نے قربانی کی، ہم ان کے امتی ہیں تو ہم قربانی دیتے ہیں اور انشاءاللہ قربانی دیتے رہیں۔ بہرحال یہ واقعہ تو گزر چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد قرآن مجید کی جو آیتیں ہمیں بتاتی ہیں نا، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر انعامات کی بارش کر دی۔ ہاں، ہم جو قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کو فضیلتیں دی، وہ سب اس بڑے واقعے کے بعد ہے، کیونکہ بڑا امتحان تو پرائز بھی بڑا۔ سب سے بڑے واقعے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا پرائز دیا، ایک بڑا تحفہ دیا، وہ یہ تحفہ دیا نا کہ وہ پہلی بیوی سارہ علیہ السلام جن سے کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خوشخبری سنائی ان کے ذریعے سے، کہا بھائی ان کو اولاد ہوگی، اور صرف ان کے ذریعے ایک اولاد کی نہیں، اولاد کے اولاد کی خوشخبری دی کہ ہم خوشخبری دیتے ہیں اسحاق کی جو سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوں گے، اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ سوچیے آپ، یعنی ابھی بیٹا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کس کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ پوتے کی۔ کتنی بڑی بات ہے، بیٹا ابھی نہیں ہوا، بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ سوچیے آپ، اسحاق کی، اس کے بعد یعقوب کی۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر تو انعامات کی بارش ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ کتنی بڑی بات، ساری دنیا کا لیڈر بناتے ہیں، لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ، اور ملت ابراہیم سے روگردانی، ملت ابراہیم سے انحراف، ملت ابراہیم سے منہ موڑنا وہی شخص کرے گا جو بیوقوف ہو۔ اتنا بڑا پرائز اللہ نے دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جگری، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو کئی جگری ہو جاتے ہیں نا، لیکن نہیں، اصل میں خلیل کہتے ہیں۔ جو خلیل کا ترجمہ آپ کریں گے، سمجھیں گے، خلیل بولے تو
خلیل اللہ رب العالمین نے جگری بنا لیا. وہ ابراہیم الذی وفا, اللہ نے مہر لگا دی, ابراہیم نے وفاداری کی. ان ابراہیم لأواہ حلیم, بڑے نرم دل, بہت نیک تھے ابراہیم علیہ السلام. سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو. انہ من عبادنا المؤمنین, وہ میرے مومن بہترین بندوں میں سے تھا. وجعلنا من ذریتہ النبوۃ والکتاب, ہم نے اس کی ذریت میں, اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. فاتبع ملت ابراہیم حنیفا, اتبعوا ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, یقیناً تمہارے لیے یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے, ہم سب کے لیے ہے. یقیناً تم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں یعنی کہ سارہ علیہ السلام, ہاجرہ علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, سب کی زندگیوں میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. یہ آیتیں کیوں سنا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ پوائنٹ پر میں سنا رہا ہوں آپ کو آیتیں کہ دیکھو اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر دی. یہ دیا, وہ دیا, وہ دیا, وہ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے بڑا امتحان پاس کیا, اللہ نے بڑے بڑے انعامات بھی دیے. معلوم کیا ہوا, اگر بڑا انعام چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار رہی ہیں. ہم لوگ بڑا بڑا چاہتے تو ہیں لیکن بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا نہیں چاہتے. اگر بڑا بڑا چاہیے تو بڑے بڑے امتحانوں کے لیے بھی تیار رہیے. ہاں, بڑے بڑے امتحانوں کے لیے تیار رہیے. ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, بھئی صحابہ کرام کو اتنا بڑا گفٹ, اتنا بڑا تحفہ, اتنا بڑا پرائز اللہ نے دیا کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. ایسے مل گیا جملہ ان کو. بڑے بڑے امتحانات سے گزرے, وہ امتحانات کی چکی میں پیسے گئے, گھر بار دین کے خاطر چھوڑا, اولادیں دین کے خاطر قربان کی, مال دین کے راستے میں لٹایا, ساری چیزیں رب کے راستے میں جب قربان کی تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوا, یہ اللہ سے راضی ہوا. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے نہیں مل جاتی. ہم لوگ فجر کی نماز غائب کر کے سوئے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ گھر کے اندر ہمیشہ سکون رہے, زندگی کے اندر ہمیشہ اطمینان رہے, اولاد پھولتی رہے, پھلتی رہے, سب کچھ بہت اچھا ہو مولانا, لیکن فجر کی نماز وہ نہ پڑھنا پڑے. ایک چھوٹی سی قربانی نیت کی وہ نہیں دے پاتے, لیکن سوچتے کیا ہے پرائز کے طور پر اللہ کی طرف سے سب کچھ اوکے, سب کچھ ملتا رہے, سب کچھ بہترین, لیکن دینے کی باری کچھ آتی, کچھ قربانی کی بات آتی, رب کے حضور میں کچھ پیش کرنے کی باری آتی, وہ نہیں ہو پاتا. وہ 0% بھی نہیں ہو پاتا, لیکن 100% کی امید ضرور رکھتے ہیں, 100% چاہتے ضرور ہیں, لیکن دینے کی باری کچھ ہو تو دے نہیں پاتے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قربانیاں جب دیں گے اللہ رب العالمین بہت زیادہ نوازے گا, اتنا زیادہ نوازے گا کہ قرآن مجید چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑی بڑی قربانیاں دی اور سب سے بڑی جب قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑی انعامات سے بھی نوازا. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہاجرہ علیہ السلام مکہ کے اندر رہ رہی ہیں, بنو جرہم کا قبیلہ ہے, اور الحمدللہ اب وہاں کے لوگوں کی گزر بسر کیسے ہو رہی ہے, شکار کر رہے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ پانی الحمدللہ اب تو موجود ہی ہے, سب کچھ زندگی بہترین طریقے سے گزر رہی ہے. یہاں اس واقعے میں ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو بطور نصیحت کتاب و سنت کی روشنی میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھو, پانی بہت اہم چیز ہے, اور خاص طور سے اس موسم میں ہم کو سمجھ میں آتا ہوگا اچھے طریقے سے کہ پانی کیا چیز ہے. اسی لیے پانی کو زندگی کہا گیا, پانی کو زندگی, اس کی اہمیت کو سمجھیے, اس کو ضائع مت کیجیے. نل کھلا ہوا ہے, پانی بہہ رہا ہے, ہمارے پاس الحمدللہ پریشانیاں نہیں ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. میں غیر ملکوں کی بات نہیں کرتا ہوں, اپنے اس ملک کے اندر بھی بعض اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پانی کی بڑی قلت ہے, لوگ گڑھوں میں سے چھان چھان کر پانی پی رہے ہیں, سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لو. ایسی دقتیں, ایسی پریشانیاں, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسی پریشانیاں نہ لے کر کے آئے. لیکن ہمارے پاس کیسا ہے کہ ہم ضرورت کے حساب سے پانی لے لیا, اس کے بعد دیکھتے نہیں کہ نل کھلا ہے کہ بند ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. اور اس موسم کے اندر
اپنی پیاس کو دیکھتے ہوئے مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کی پیاس کا بھی احساس ہمیں ہونا چاہیے. اپنی گھروں کی چھتوں پر، اپنی دیواروں پر، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں یا کسی بھی چیز کے اندر پانی کا انتظام کریں، پانی رکھیں تاکہ وہ مخلوق جو پیاسی رہتی ہے، چڑی ہے، دوسرے مخلوق آ کر پانی پی سکیں. دین اسلام نے، قرآن مجید نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے ایک بڑا عنوان ہمیں دیا ہے، اسلام اور خدمت خلق. اسلام اور خدمت خلق، یہ عنوان میں ہم زیرو ہیں. اس عنوان میں ہم کوئی کچھ نہیں کرتے. دیکھو، اپنے لیے جینا، اپنے بچوں کے لیے جینا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، جانور بھی کر لے جاتے ہیں. ہم میں اور جانوروں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خاص پیدا کیا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تمام مخلوقات پر ہم راج کریں ایسا ہم کو بنایا ہے. تو ہم ظاہر سی بات ہے دوسروں سے الگ سوچیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکتے خدمت کریں. ہاں بالکل کریں. ہمارے دین نے بتایا ہے، ہمارے دین نے سکھلایا ہے. ہم سب کو یہ بات معلوم ہے، بس یہ ہے کہ عمل میں پیچھے. ہم سب کو پتا ہے ہمارے دین نے کیا بتایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون ہے، حالانکہ وہ کردار کے اعتبار سے غلط ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ غلط عورت ہے، کوئی نیک صالحہ عورت نہیں ہے، لیکن وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت لکھ دیا جاتا ہے. وہی ایک نیک خاتون ہے جو بلی کو گھر کے اندر بند کر دیتی ہے، اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں دیتی، اور نہ ہی بلی کو چھوڑتی ہے کہ وہ خود سے کچھ کھا پی سکے. بلی مر جاتی ہے، اس کے لیے جہنم ہو جاتی ہے. معلوم کیا ہوا؟ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا بھی بڑا اجر و ثواب کا کام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر گئے اور وہاں پر کچھ دن ٹھہرے. جب ٹھہرتے تھے تو وہاں پر ایک تمبو وغیرہ لگا لیا کرتے تھے، چھوٹا سا گھر بنا لیا کرتے تھے کپڑے وغیرہ کا، لکڑیاں وغیرہ لگا کر کے. جب چلنے کی باری آئی، اس سے پہلے کی بات ہے، صحابہ کرام جب چلنے لگے تو وہاں ایک چڑی کا گھونسلہ تھا. صحابہ کرام نے کیا کیا کہ وہ بچوں کو پکڑ لیا، اس کے ساتھ کھیلنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کے لیے گئے تھے، واپس آئے، چڑی چوں چوں کرتے ہوئے گھوم رہی ہے، اوپر مڈلا رہی ہے، وہ چلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس چڑی کو کس نے تکلیف دی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کوئی تکلیف نہیں، خالی بچے کو لے لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بچے اس کو واپس کرو، اس کے بچے اس کو واپس کرو، اس کے بچوں کو وہاں پر رکھوایا. ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ گھونسلہ جب بنایا چڑی نے تو وہ تمبو، وہ لکڑیاں، وہ کپڑے وہاں سے صحابہ کرام نے نہیں ہٹائے، اس کا گھر ٹوٹ جائے گا. وہ چھوڑ کر کے چلے آئے کہ چڑی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے دین نے ہمیں مخلوق جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت کرنا بھی سکھایا ہے. اور ہم یہ عام مخلوق تو چھوڑیے، انسانوں کی خدمت بھی نہیں کر پاتے. دھوپ کالے کا موسم ہے، کہنے کی بات آئی ہے تو کہتا ہوں، مجھے تو نظر نہیں آتا یہاں سے لے کر وہاں تک کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو پانی کا انتظام کر کے رکھا ہو. یہ ہمارے دین نے سکھایا ہے نا ہمیں، پھر کہاں ہے پرزنٹ کرنا ہے یہ چیز. بے شک غیر کس بنا پر کھانا کھلا رہے ہیں، کیا سوچ کر کھانا کھلا رہے ہیں وہ ان کی مرضی، لیکن کھلا تو رہے ہیں نا، لوگ جا کر کھا تو رہے ہیں نا، لوگوں کا پیٹ بھر تو رہا ہے نا. ہم لوگ لاکھوں روپے اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو کھلانا بھی اجر و ثواب کا کام ہے. اپنی شوق میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن چند ہزار روپے ہم سے خرچ کرنا نہیں ہو پاتا. اس کی جب باری آتی تو بڑے بہانے ہیں، کیا فائدہ، سب کو کھلا رہے ہیں سب. بھائی یہ بہت اہم چیزیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیروں میں اتنا بانٹتے تھے کہ غیر جا کر اپنے لوگوں سے جا کر کہتا تھا کہ بھائی دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، بڑا پیارا دین ہے. وہ تو اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ خود غریب ہونے سے نہیں ڈرتے، اتنا دیتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، ہمارے پاس ہے وہ چیز. ہم اپنوں کے اوپر خرچ نہیں کر پاتے، غیروں تو دور کی بات ہے، لیکن پھر بھی چاہتے ضرور ہیں کہ دین اسلام بڑا مضبوط ہو، دین اسلام پھیلے، دین کا کام بہت اچھا ہو. لیکن کرنے کی باری آتی اس میں کچھ بھی نہیں کر پاتے. بہرحال ایک بات آئی تھی اس لیے میں نے کہہ دی. تو وہاں بنو جرہم کے اندر سب کچھ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہو رہا تھا.
اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے گئے اور ایک وقت آیا حاجرہ علیہ السلام دنیا سے چلی گئیں، یہ بڑے ہوئے، شادی ہوئی بنو جرہم کی ایک خاتون سے، ان کی شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ جاتے رہتے تھے نا، گئے اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے تھے، گھر پر تھے نہیں، گئے بہو سے ملاقات ہوئی، بہو ان کو دیکھی نہیں تھی کہ بھئی ہمارے سسر جی ہیں، گئے اور اس کے بعد پوچھا کہ بیٹا کہاں ہیں شوہر تمہارے؟ نہیں وہ تو نہیں ہیں، وہ شکار پر گئے ہیں، کیونکہ وہی چیزیں کھاتے تھے، کوئی ایسا ساگ سبزی تو تھی نہیں۔ کیسا چل رہا ہے گھر کا گزر بسر؟ آپ دونوں کیسے رہ رہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل سے کھانے کو ملتا ہے، بہت کم کھانے کو ملتا ہے، عام طور سے جس طریقے سے ہوتا ہے۔ خاتون نے ماشاءاللہ پورا بول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا، بتانا کہ ایسا بزرگ آئے ہوئے تھے، اور کہنا کہ گھر کا چوکھٹ بدل لیں، گھر کا چوکھٹ بدل لیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو چلے آئے، جب بعد میں اسماعیل علیہ السلام آئے، خاتون نے بتایا کہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے، بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے تھوڑا سا انسیت محسوس کی انہوں نے، ان کو لگا کہ کوئی آیا تھا، کوئی آیا تھا، ہاں آئے تھے ایک صاحب آئے تھے، ایسے ایسے تھے، کہا ہاں کچھ بولے انہوں؟ کہا کہ ہاں وہ بول کر گئے کہ گھر کا چوکھٹ بدل لو۔ کہا میرے والد صاحب تھے، وہ میرے والد محترم تھے، اور تم نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی بنا پر انہوں نے کہا میں تم کو طلاق دے دوں۔ ہاں گھر کا عورت گھر کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ تو سمجھتے ہیں نا، وہ مین جو پہلے گھر بناتے تھے گیٹ نہیں ہوتا تھا، وہ بڑا سا ڈور ہوتا تھا، مضبوط دروازہ ہوتا تھا، اس کے ہاں لکڑی نیچے لگی ہوتی، دیکھیے وہ چوکھٹ اسی کو بولتے ہیں، گھر کی چوکھٹ ہے۔ یہ باپ جو ہوتا ہے نا، یا ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ مکان بناتا ہے، مکان، اینٹ پتھر کی دیواریں، چھت، لیکن گھر کو گھر اصل میں عورت بناتی ہے۔ ہاں گھر کو گھر عورت بناتی ہے، اور عورت اگر نہ شکری ہو تو گھر کے اندر برکتیں نہیں آتی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھر کا چوکھٹ بدل لو، انہوں نے اس کو طلاق دے دی، دوسری شادی کی۔ اب یہاں پر رک کر ایک مسئلہ تھوڑا سا 1-2 منٹ کے لیے سن لیجئے اس حدیث کا یا اس واقعے کا، حالانکہ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اس واقعے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہر کوئی کھنس میں جائے گھر پر اور کہے کہ خطبے میں سن کر کے آیا ہوں چلو اس کو طلاق دو، ہے نا۔ الگ ماحول میں ایک الگ بات ہوئی۔ آج بھی اگر صالحیت پر بات کی جائے تو بالکل جائز اور درست ہے، لیکن آج یہ پوائنٹ لیا جائے تو لوگ دوسرے کھنس نکال کر کے طلاق کروانا شروع کر دیں گے، ہے نا۔ دوسری باتوں پر ہماری بات نہیں مانے تھے، یہ ہماری پسند کی لڑکی نہیں ہے، تو اپنی پسند سے کیے تھے اس لیے طلاق، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ بات آئی تو میں نے ذکر کر دی۔ دوسری مرتبہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام گئے، اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، کیونکہ روزگار یہی تھا کہ جاتے تھے شکار کر کے آتے تھے، پانی موجود تھا، وہ کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ اب کی بار جب بہو سے ملے، پوچھا کہاں ہے شوہر؟ نہیں وہ تو باہر گئے ہوئے ہیں، گھر پر نہیں ہیں۔ کیسی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ تو کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جو بھی ہے الحمدللہ، کھا رہے پی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہا، جو دے رہا اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، مہربانی۔ کہا ٹھیک ہے، کیا کھاتے کیا پیتے ہو؟ کہا کہ وہی ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت میں پانی میں برکت دے، گوشت میں پانی میں برکت دے اللہ تعالیٰ۔ آج دیکھیے گوشت پانی میں بڑی برکت ہے۔ مکہ کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، اور مدینہ کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہاں کہا اپنے شوہر سے سلام کہنا، بتانا میرے بارے میں کہ بزرگ آئے تھے، اور یہ بھی کہنا کہ گھر کا چوکھٹ بڑا اچھا ہے، سنبھال کے رکھے۔ چلے آئے، جب شوہر آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، بتایا کہ ایسے ایک صاحب آئے تھے، ایسا ایسا بولے ہیں۔ کہا تم نے کیا کیا کہا؟ میں نے ایسے ایسے کہا۔ کہا کہ ہاں وہ میرے والد صاحب تھے اور تم کو اچھا بول کر گئے ہیں، بولے گی تمہارا خیال رکھو، تم اچھی خاتون، اچھی خاتون۔ خواتین جو یہاں موجود ہیں سنیں، اللہ کا شکر ادا کرنا، نعمتوں کا احساس ہونا کم ہے، مگر پھر بھی ناشکری والا لفظ زبان سے ادا نہیں کرنا ایک بہترین عورت کی نشانی۔ شوہر جتنا کما رہا ہو اس کے اندر راضی رہنا، شوہر جتنا لا رہا ہو اس کے اندر خوش رہنا،
शौहर जितना लाकर हाथ पर रख रहा हूं उसमें घर को चलाना, शौहर की इताअत करना, शौहर की बेइज्जती नहीं करना किसी के सामने कि नहीं हम नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं ज्यादा ला पा रहे हैं, बच्चों को नहीं पाल पा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये सब ना कह करके हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना बेहतरीन खातून की निशानी, बेहतरीन खातून की निशानी इस वाकई से पता चलता है। इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला 24 घंटे में एक मरतबा खाने को देता है फिर भी अल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि जिनको 2-4 दिनों पर भी खाने को नसीब नहीं होता। अगर आपके पास किराए का घर है, किराए के घर में, तब भी अल्लाह को शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि कितने सारे लोग हैं जिनको छत भी नसीब नहीं है, खुले आसमान तले रहते हैं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए, अल्लाह की तकसीम पर राजी होना चाहिए कि अल्लाह ने जो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि इस खातून ने किया। बात को आगे बढ़ाएं। इसके बाद जब जाना हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तब अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, काबा की तामीर का हुक्म दिया कि आप और आपके बेटे इस्माइल, हालांकि इतने सारे लोग हैं मगर अल्लाह ने हुक्म किसको दिया, ये 2 नबियों को, कि भाई आप और आपका बेटा दोनों मिलकर के यहाँ अल्लाह का घर बनाएं। कुरान में कहा गया कि ऊंचे टीले की शक्ल में वहाँ मौजूद था, पानी इधर उधर से गुजर जाता था। इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर खाने काबा की तामीर की। बड़ा लंबा चौड़ा वाक़या नहीं जिक्र करूँगा, खाने काबा की तामीर की। और जब हजरे अस्वद रखने का वक्त आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे कोई अच्छा पत्थर ढूंढ कर लेकर के आओ। वो उधर पत्थर ढूंढने के लिए गए, पहले तो बोले कि नहीं मैं थक गया हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले अच्छा ठीक है मैं ही निकलता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने वो पत्थर भेजा जिसको हम हजरे अस्वद कहते हैं। हजरे अस्वद के ताल्लुक से एक बात बता दूँ, हजरे अस्वद जो ऐसा हम लोग अब देखते होंगे कि ऐसा गोल सा है, अंदर काला पूरा है ना, खुशबू वगैरह उस पर लगाई जाती है, वो पूरा हजरे अस्वद नहीं है, उसमें हजरे अस्वद के टुकड़े लगे हुए। एक बहुत ग्रुप था, एक है ना ग्रुप था, एक बहुत ख़राब ग्रुप, करामता था नाम था, वो लोग हजर अस्वद उठा ले गए थे। बहुत पहले की बात, हजर अस्वद उठा ले गए थे। हिस्ट्री पढ़िए, उसमें जो है हजर अस्वद टूटा था और उसके टूटे हुए हिस्से फिर इधर 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 करके पूरे लगाए हुए हैं, उसके अंदर कई टुकड़े लगाए हुए हैं, पूरा वो हजर अस्वद नहीं है। जब ये पत्थर जो लगा हुआ, जब ये आया था अल्लाह ताला की तरफ से, एकदम दूध से ज़्यादा सफ़ेद ताबीज़ के अंदर कहा गया, लेकिन इंसान के गुनाहों ने उसको काला कर दिया। हजर अस्वद उसका नाम, काला कर दिया। बहरहाल मकाम इब्राहीम वो पत्थर है कि जिस पर चढ़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे। हाँ, उस पर पहले तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान भी थे, बाद में धीरे 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 वो कदमों के निशान मिट गए। जब खाने काबा बनकर के तैयार हुआ, असल में काबा कहते हैं चौकोर चीज को। काबा किसको कहते हैं? काबा की जो लुग़वी मीनिंग है, वर्ड की मीनिंग जो बनते हैं ना, वो चौकोर चीज। खाने काबा जब बनकर तैयार हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया, जैसा कि सूरतुल हज के अंदर है कि इब्राहीम अब लोगों में ऐलान करो। ये बात बड़े गौर से सुनिए, अब लोगों में ऐलान करो कि लोग आए और इस घर का, अल्लाह के इस घर का तवाफ करें। अब हज करने के लिए सबको बुलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बारी ताला, कमज़ोर इंसान हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? मैं अगर पुकारूंगा, अगर मैं चिल्लाऊंगा तो मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच सकती है? बहुत ज़्यादा दूर तक तो मेरी आवाज़ जा नहीं सकती है। अल्लाह ताला ने कहा इब्राहीम तुम पुकारो तो सही, पहुँचाना मेरा काम है। और क़सस के अंदर लिखा हुआ, तफसीर के अंदर लिखा हुआ कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निदा दी कि लोग आए, इस घर का तवाफ करें, हज करें, ये अल्लाह का घर है, पहाड़ झुक गए, दरख्त झुक गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। और आज उसी आवाज़ की बदौलत, उसी पुकार की बदौलत, वही आवाज़ का असर है, उसी निदा का असर है कि दुनिया के कोने कोने से बगैर कोई रंग देखे, बगैर कोई नस्ल देखे, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कम कद का है, कोई बड़े कद का है, कोई मोटे मोटे हैं, कोई पतले हैं, कोई किस तरीके से हैं, सब एक ड्रेस में होकर के, सब एक ही आवाज लगाते हुए, सब एक आवाज लगाते हुए, और वो आवाज कौन सी है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہت تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اس جملے کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے لوگ جمع ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کس ملک کا باشندہ وہاں نہیں پہنچ رہا ہے، کس نسل کا باشندہ نہیں پہنچ رہا ہے، کون سا بندہ کس ملک کا ہے، سب موجود ہیں، سب ایک ڈریس کے اندر ہیں، سب کی زبان پر سیم پکار ہے اور اللہ کے گھر پہنچ رہے ہیں. یہ اسی آواز کا اثر ہے کہ جو تعمیر کعبہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اور جس ندا کو، جس آواز کو کائنات کے رب نے دنیا کے گوشے گوشے تک، دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا تھا، اسی آواز کا اثر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ، بیت اللہ کا دیدار، طواف، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال بات اتنی سی تھی جو اختتام کو پہنچی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے ذکر کیا 3 خطبوں کے اندر، اس کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا گیا ہے، اور نہ صرف ان کی زندگی کو بلکہ ان کے ساتھ جو اور کردار ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے ان سب کی زندگیوں کو جاننا اور ان سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ہم مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ ہونا چاہیے. ہمارے نبی کی زندگی بھی اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن ان کی زندگیاں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر عمل پیرا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر امتحان میں کامیاب بنائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صابر و شاکر بنائے، ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے، ہمیں بھی قربانی میں اللہ وہ جذبہ عنایت فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس جذبے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ہر بار قربانی کر رہے تھے، اپنے وقت کی، اور اسی طریقے سے اپنے مال کی، اور اسی طریقے سے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمارے اندر میں عنایت فرما. اللہ تعالیٰ ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگتا، ہم سے تو بڑی آسان چھوٹی چھوٹی قربانیاں اللہ تعالیٰ مانگتا ہے. اے اللہ تعالیٰ کم سے کم وہ قربانیاں صحیح طریقے سے ہمیں دینے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. 1-2 اعلان ہیں وہ سن